بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ویلکم ٹو دی شو. صاحبوں پلٹ رہی ہیں پھر وہی سرد دسمبر کی اداس شامیں. 16 دسمبر 1971 کی ایک اداس شام مجھے اب تک یاد ہے. میں کرکٹ کھیل کر گھر واپس لوٹا تو والد صاحب کے رونے کی آواز آئی. میں اس کمرے کی طرف بڑھنے لگا تو مجھ سے بڑی بہن نے کہا وہاں مت جاؤ. میں نے کہا کسی کا انتقال ہو گیا پھوپھی جان کا یا کسی کا، کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا پاکستان ٹوٹ گیا. وہ شام مجھے یاد ہے اور بہت کلیئر یاد ہے اور ہمیشہ یاد رہے گی جب تک میں زندہ ہوں. وہ شام میں نہیں بھلا سکتا. خیر لیٹس ڈائیو انٹو دی ٹاپک. کہ آج جو ٹاپک ہے وہ جو اہمیت ہے میرے نزدیک وہ یہ ہے کہ دیکھیے کیا ہم نے پاکستان کے ٹوٹنے سے کچھ سیکھا؟ اور اس پہ ہونا چاہیے. کیا پاکستان پھر دوبارہ ٹوٹ سکتا ہے؟ اس پہ بات کرنی ہے. پاکستان کیوں ٹوٹا؟ پاکستان اس لیے ٹوٹا کہ ہم نے پاکستان بنانے والوں کے ساتھ ناانصافی کی. بنگالیوں سے ان کی زبان کھینچ لی، ان کا مینڈیٹ چھین لیا زبردستی. معاشی طور سے ان کو ہمیشہ محروم رکھا، سماجی طور سے ان کو ہمیشہ کمتر درجے کا سٹیزن سمجھا. ایوب خان تو بنگالیوں کو دیکھ کر اکثر اپنی نفرت کا اظہار بھرے بازار بڑی محفل میں کر دیتے تھے. تو ان کے ایک ساتھی تھے، انہوں نے ان کو سمجھایا سر ایسے نہ کہیے. یہ ایٹیٹیوڈ جو ہے نا، یو بلیڈی بنگالی یو سیولین، اس نے ان کے دل توڑ دیے. جنگ ہوتی ہندوستان سے تو سارا اپنے دفاع میں جہاز کھڑے کر لیتے، ان کے دفاع ایسے چھوڑ دیا. تو وہ کہتے تھے کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ تم نے ہمارے لیے کوئی یہاں دفاعی وہ نہیں کی. ہم نے ان کے ساتھ زیادتیاں کی تو اس کا حاصل کیا ہوا؟ وہی زیادتیاں آج ہم پھر کر رہے ہیں. کل وہ ایک لڑکی ہے جو اکثر حلیمہ خان کے ساتھ رہتی ہے، وہ کہہ رہی تھی 26 روتے ہوئے کہہ رہی تھی 26 تاریخ کو ہم کو یہ پتہ چلا ہم پٹھان ہیں. یعنی کم پاکستانی مور پٹھان. ہم آج کہہ رہی 26 کو ہمیں پتہ چلا ہم پٹھان ہیں. آج پٹھانوں کے لیے مریم نواز کہتی ہیں کہ وہاں پہ باڑ لگا دو، کے پی سے دہشت گرد آتے ہیں. اسلام آباد میں جو پٹھان نظر آئے پکڑو پکڑ کے جیل میں بند کر دو. یہ جمہوری طریقہ ہے، یہ انسانی طریقہ ہے، یہ اسلامی طریقہ ہے؟ یہ فائدہ پہنچانے والا طریقہ ہے یا نقصان پہنچانے والا طریقہ ہے؟ اب تو آنکھیں کھولو. اب بھی آنکھیں نہیں کھولو. اچھا صاحب، اب آئیے ذرا گہرائی میں اتر کے جائزہ لیجئے کہ اتنے بڑے حادثے سے ہم کچھ نہ سیکھ سکے. کچھ سیکھا ہے ہم نے؟ مجھے نہیں لگتا کہ ہم نے کچھ سیکھا ہے. اگر کچھ سیکھا ہو تو آپ بتائیے گا. اتنا بڑا حادثہ کسی اور قوم کے ساتھ ہو جاتا تو وہ ہر انسٹیٹیوشن کو جو اس میں انوالو تھا اس کو عدلیہ میں لے جاتے، اثر نو تعمیر کرتے وہ ایسے ذہنوں کی اور ایسے انسٹیٹیوشن کی جن کے ساتھ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا. ہمارے یہاں حادثے کے بعد کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہو سکی، نہ انڈیویجولز کی، نہ انسٹیٹیوشن کی. نہ کسی جرنیل کو، یحییٰ کو، نیازی کو، بھٹو کو، کسی کو عدالت میں بلاتے اور پوچھتے کہ یہ تم نے کیا کیا، یہ کیسے ہوا. پورا انسٹیٹیوشن، یہ جو ملٹری بیوروکریسی ہے، یہ بہت خطرناک لوگ ہیں. ان کی ایسے ایسے کارنامے ہیں جو اب یہاں وقت نہیں ہوتا کہ جو ہر وقت بیان کیے، ہر وقت بیان بھی نہیں کرنا چاہیے، کچھ اچھا نہیں محسوس ہوتا. ان کو سب کو لائن حاضر کرنا چاہیے تھا
کسی کو لائن حاضر نہیں کیا گیا، اس لیے ہم نہیں سیکھے، نہ انسٹیٹیوشن کو اور نہ ہی انڈیویجولز کو جو اس میں انوالو تھے۔ اور ستم یہ دیکھیے کہ جب یحییٰ کا انتقال ہوا تو آخری وقت تک وہ شراب پیتا رہا، شراب مہیا ہوتی رہی، اور پھر پرچم میں لپیٹ کے اس کو قبرستان لے جایا گیا اور وہاں دفنایا گیا۔ یہ آدمی اس قابل تھا۔ 65 کی وار میں آپ پڑھیے گا کہ یہ صاحب جاتے تھے، وہ جہاں وہ ٹینکوں کی لڑائی ہو رہی تھی، یہ اسی رجمنٹ میں تھے غالباً، تو یہ وہاں سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہ جنرل رانی کے گھر آ جاتے تھے اور وہاں آ کے اپنا وہ کرتے تھے غلط کام، اور پھر کہتے تھے میں وہاں کی آوازوں سے تنگ آ گیا ہوں، گھبرا گیا ہوں، اب وہاں جنگ ہو رہی ہے، یہ یہاں دادیش دے رہے ہیں۔ یہ وہ کردار تھا جس کو ضیاء الحق نے کہا تھا نہیں ان کو پورے اعزاز کے ساتھ دفنا ہو۔ اچھا، وہ نیازی جو 71 کی وار میں ایک کوئی کس ملک کی تھی، ایک صحافی تھی، وہ آتی تھی تو ان کو بریفنگ دینے کے لیے ایک اسپیشل کمرے میں لے جاتے تھے۔ ہمارے سپاہیوں نے وہاں بینک لوٹے ہیں اور ریپ کیے سپاہیوں تک نے۔ ایک حمود الرحمان کمیشن رپورٹ بنوائی، اس میں بھی کیا کیا چیزیں کٹوا دی گئی تھی، اب بڑی مشکل سے وہ ہندوستان میں غالباً میں نے سنا تھا جا کے پبلش ہوئی۔ اچھا، اس کی ایک الگ ہی کہانی ہے، وہ کسی اور وقت کریں گے۔ اچھا، ایک تو وجہ یہ ہوئی اکاؤنٹیبلٹی اس کے اتنے بڑے حادثے کے بعد نہیں کی گئی، بالکل نہیں کی گئی۔ بس مطلب فوج کے جرنیل اور سیاستدانوں نے مل کے، بھٹو صاحب تھے پیش پہ، یہ اس طرح کے لیے کوئی گل نہیں، پریشانی دی کوئی گل نہیں، جان دے کوئی گل نہیں، یہ ہو جاتا، کوئی بات نہیں۔ ٹوٹنے کا احساس ہی نہیں ہوا، قوم کو بھی نہیں ہوا۔ ہمارا کوئی سچا خلوص لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والا جس کی بنیاد پہ ملک بنا تھا، وہ رشتہ نہیں تھا بنگالیوں کے ساتھ ہمارا۔ میں نے اپنے سسر کو یہ کہتے سنا، وہ کہہ رہے تھے کئی دفعہ ان کے منہ سے سنا، اور پتر ادھر رنج نہیں کریدا، تس کی سلاب آندے سی، اسی انہوں دی ہیلپ کر دے سی، پیسے دیتے تھے، رنج ونج کچھ نہیں ہوتا تھا۔ وہ کہتے تھے اچھا وہ جیسے اس کا رنج مت کرو، چھوڑ۔ یہ پوری قوم کا یہ رویہ رہا ہے بنگالیوں کے ساتھ جنہوں نے پاکستان کی بنیاد رکھی تھی۔ تاریخ میں یہ ہوا ہے کہ مائنورٹی نے میجورٹی کو نکال دیا، دھکا دے دیا۔ اچھا چلیے، دے دیا آپ نے، اب سنبھل جائیے، اب بہتر ہو جائیے۔ وہ بھی نہیں ہو پا رہے ہیں۔ وہ کیوں نہیں ہو پا رہے ہیں؟ جرنیلوں نے اس ملک کو ایسے، یہ 50 سے کھیل شروع ہو گیا تھا۔ ایوب خان نے جب وہ اسکندر مرزا کو مکے لگوائے، ان کے بیڈ روم سے نکلوا کے اور ریزائن لیا، اور جب سے وہ قابض ہوئے جرنیل جو وہ، ابھی ایک لمبی کہانی ہے کہ وہ بیفور پارٹیشن ہی ہماری فوج مضبوط تھی، یہ سب لمبی باتیں ہیں۔ مختصر یہ ہے کہ ہمارے جرنیلوں نے سیاستدانوں سے رابطے قائم کر کے سیاسی جماعتوں میں گھات لگایا، آپ کی عدلیہ پہ ہمیشہ گھات لگایا، جس سے وہ خوفزدہ رہتے تھے، اور اب تو آئین پہ بھی گھات لگا دیا، آئین بھی اپنے حق میں کر لیا ٹوٹل۔ یہ کتنی بڑی تباہی اور بربادی کی نشانی ہے۔ ذرا سوچئے، دیکھیے، یہ حقیقت ہے کہ نمبر 1 کوئی اکاؤنٹیبلٹی صحیح طریقے سے نہیں ہوئی، نہ انڈیویجول کی نہ انسٹیٹیوشن کی۔ پولیٹیشین اور پولیٹکس نے سیاسی جماعتوں سے فوج کے رابطے بڑھ گئے، عدلیہ کو انہوں نے کمزور کر دیا، ہر وقت اس کی گردن دبائے رکھی، اور اب تو آئین کی بھی گردن دبا دی ہے۔ تو یہ کہاں جا کے ختم ہوگی یہ چیز؟ اچھا، اس دوران یہ کرپشن کرتے رہے ہیں سارے جرنیل مل کر، اور انہوں نے باری باری دی، کبھی نون کو باری دی، کبھی پیپلز پارٹی کو باری دی، اور سب کی فائلیں کرپشن کی بناتے رہے۔ پوری دنیا کو پتا ہے کہ دے آر سرٹیفائڈ کرپٹ پیپل، سرٹیفیکیشن ملی ہے پوری دنیا سے ان کو کرپشن کی، ان دونوں جماعتوں کو اور ان کے لوگوں کو، زرداری، نواز، شہباز، سب کو۔ ان کے ساتھ مل کر عیش ہو رہے ہیں۔
اور کیا کیا جا رہا ہے؟ ایک ایسے لیڈر کو جو پہلی مرتبہ ان حالات کو سمجھتا ہے اور کرپشن سے دور ہے، سب یہ بات جانتے ہیں، اس کی جان کے، اس کے خون کے پیاسے ہیں جرنیل بھی اور یہ کرپٹ پولیٹیشین بھی، کہ یہ ہماری راہ سے نکل جائے۔ اس کے لیے آئین تک انہوں نے توڑ موڑ کر دی ہے، دونوں نے مل کے، جرنیلوں نے اور یہ کرپٹ پولیٹیشینز نے۔ اس کا انجام کیا ہوگا زبان پہ نہیں لانا چاہیے، لیکن سوچنا ضرور چاہیے۔ آج تک اس ملک کو چلایا جا رہا ہے فورن ایڈ پر، قرضے لے کر۔ کوئی قوم ایسے ترقی کرتی ہے؟ قرضے لے کے کھا جاتے ہیں، اس کا سود بڑھتا جاتا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے، آج بنگلہ دیش جو ہم سے آزادی جس نے پائی، اس کے فورن ڈپازٹس کتنے ہیں؟ $40+ بلین۔ ہمارے کتنے ہیں؟ 5، 6، 3، 2 ایسے چلتے ہیں، وہ بھی اپنے نہیں دوسروں کے مانگے وہ، یہ سب رقم یہ چرا کے یہ لوگ باہر لے جا چکے ہیں، اور سب پتہ ہے جرنیلوں کو، وہ بھی جزیرے خرید کے بیٹھ گئے ہیں۔ اب مجھے بتائیے کہ اس کا انجام کیا ہوگا؟ آج جو حالات ہیں وہی پیش نظر رکھ لیجئے۔ مینڈیٹ ہے عمران خان کے پاس، اس کو ٹوٹل چھین لیا، سر عام لوگوں نے دیکھا، دن کی روشنی میں رینجرز کے لوگ جا کے دھکے دے کے دروازے کھول رہے ہیں، پرچیاں بدلوا رہے ہیں، سب کچھ یہ کر رہے ہیں۔ اب قتل عام کیا ہے انہوں نے، سر عام، اور دن رات کی تاریکی کر کے انہوں نے قتل عام کیا، دن کی روشنی میں صبح کے کہتے ایک قتل بھی نہیں ہوا، ایک گولی بھی نہیں چلی، اور پوری دنیا کے جو عالمی میڈیا کے لوگ وہاں موجود تھے انہوں نے گواہیاں دی ہیں کہ ہم نے یہ کچھ دیکھا ہے۔ یار اتنی دھاندلی، صرف 2 دن کی زندگی ہوتی ہے، زندگی پیار کی 2-4 گھڑی ہوتی ہے۔ اقتدار ایسے ہی لگتا ہے کہ 2 دن کا اقتدار تھا جب آپ اترتے ہیں تو، اور یہ اس کے لیے سب کچھ کر بیٹھے ہیں۔ ان کا مینڈیٹ چوری کر لیا پی ٹی آئی والوں کا، اب اس کی جان کے دشمن ہیں۔ جہاں نظر آیا اسلام آباد میں کوئی کے پی کا پشتون ہم بھائی، اس کو اٹھا کے جیل میں۔ وہ لڑکی کل میں نے اس کو روتے ہوئے دیکھا، وہ جو حلیمہ خان کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے، نام یاد نہیں اس کا، وہ کہیں گے ہمیں تو 26 تاریخ کو پتہ چلا ہم پٹھان ہیں، پاکستانی کم پٹھان، وہ زیادہ پٹھان ہیں، ہم تو پاکستانی ہیں، وہ کلیم کر رہی تھی، ہم پاکستانی ہیں، ہاں ہم ہیں پٹھان، ہمارے نسل ہے لیکن ہم پاکستانی ہیں، اور ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا تم نے۔ یار یہ ملک ہے، ذرا اندازہ لگائیے، جو ایک فون کال پہ اپنی پوری فارن پالیسی بدل لے گا۔ ایک فون کال پہ 6.2 کی شرح سے ترقی کرنے والی حکومت کو اٹھا کے باجوہ نے باہر پھینکوا دیا تھا۔ یہ وہ جرنیل ہے جو عوام سے آگے بولا تھا پاکستانیوں نے، فوج نے نہیں توڑا پاکستان، یہ سیاستدان عوام نے، پبلک نے توڑا ہے۔ اس دماغ کے لوگ آپ کے جرنیل ہیں۔ اگر یہ جرنیل ہیں تو پھر راستہ بہت دشوار ہونے جا رہا ہے، میں آپ سے کہہ سکتا ہوں۔ ابھی بھی تھوڑا سا وقت ہے کہ اگر ہم سنبھل جائیں، سدھر جائیں، اپنی غلطیوں کو خود دیکھ لیں، خود ان کو درست کر لیں، اور اگر نہیں کریں گے تو جو رزلٹ پہلے ہوا تھا وہی رزلٹ اب آپ کے پھر دوبارہ سامنے آ جائے گا۔ اللہ بچائے ایسے دنوں سے۔ اچھا، آخر میں ذکر کرنا چاہتا ہوں 16 دسمبر کی اس شام کا بھی، جب آرمی اسکول میں ہمارے معصوم بچوں کو، طاہرہ باجی کو جو پرنسپل تھیں، اس بے دردی سے قتل کیا۔ 6 لاکھ کی فوج کیا ان مجرموں کو پکڑ سکی؟ وہ ان کا سرغنہ جو تھا احسان اللہ، وہ پکڑنے کے بعد بھاگ کیسے گیا؟ کس نے بھگایا؟ انصاف مہیا کر سکے ہم ان معصوم بچوں کو جو گھر سے اسکول کے لیے آئے تھے اور جنت چلے گئے۔ اب ماں باپ سے جنت میں ہی ملیں گے، وہ مائیں جو آج بھی اس یاد میں دروازے پہ کھڑی ہوتی ہیں کہ وقت ہو گیا بچے کے آنے کا۔
ہم انہیں انصاف دلا سکے؟ چلیے نہیں دلا سکے، میں سمجھتا ہوں کیا آپ گارنٹی کر سکتے ہیں کہ اب ایسا حادثہ نہیں ہو سکتا؟ نہیں ہوگا، نہیں کر سکتے۔ وہ جب جی چاہے آپ کے ساتھ ایسا حادثہ کر سکتے ہیں۔ ہمیں تو بڑا فخر تھا کہ ہماری ISI نمبر 1 ہے، مجھے بہت فخر ہوتا تھا اس بات پر، خوش ہوتا تھا پڑھ کے۔ پریکٹیکل جب دیکھا تو پتہ چلا نہیں، سب ایگزیجریشن ہے۔ اتنی بڑی فوج جس سے اتنا پرانا رشتہ رومانس تھا، پتہ چلا سب ناکارہ لوگ ہیں۔ ہم اپنے بچوں کا بدلہ نہیں لے سکتے یار، ملک کو ایک نہیں رکھ سکتے۔ وہ بات تک سننے کو گوارا نہیں ہے۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے فاروق صاحب اب آپ یہ ذکر مت کیا کیجئے، چھوڑ دیجئے، نہ بھول جائیے۔ کیوں بھول جاؤ بھائی؟ زندہ قومیں اپنے حادثات کو نگاہ میں رکھتی ہیں اور اس سے ہمیشہ سیکھنے کی کوشش کرتی ہیں۔ ہمارے یہاں یہ وتیرہ ہے، جہاں پہ کوئی گندگی نظر آئے اس پہ کارپٹ بچھا کے کہتے ہیں یہ سب ٹھیک ہے، آپ خواہ میں جذباتی ہو رہے ہیں، لوگوں کو جذباتی کر رہے ہیں، یار آپ بھول جائیے، بھول جائیں اس کو۔ کیوں؟ ایسے لوگ مزید حادثات کا شکار ہوتے ہیں، اور ان چیزوں کا ذکر اسی لیے کرنا ہے مقصود ہے اس وقت کہ یار کوئی رستہ تلاش کرو، کچھ سوچ کے دروازے کھولو۔ یہ دروازے بند رہیں گے؟ وہ کس نے کہا تھا کہ پیراشوٹ اور انسانی دماغ جب تک کھولے نہ جائیں وہ حادثے کا سبب بن جاتے ہیں۔ تو یہ کھولو ان دماغوں کو۔ اگر میرے خیالات آپ کے نزدیک ٹھیک ہیں، پاکستان کے حق میں ہیں، میرے اور آپ کے لیے چھوڑیے، پاکستان کے حق میں اگر ہیں تو اس کو شیئر ضرور کیجئے، مجھے اپنے خیالات سے نوازیے تاکہ ایک رائے عامہ ہموار کی جا سکے پاکستان کے مستقبل کے لیے۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔